اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فمن احبہم فبحبی احبہم۔ فرمایا کہ جو میرے صحابہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جو میرے صحابہ کو چاہتے ہیں، جو میرے صحابہ سے پیار کرتے ہیں، جو میرے صحابہ کا اکرام کرتے ہیں، فرمایا جو میرے صحابہ سے محبت کرتے ہیں وہی لوگ مجھ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا جن کو میرے صحابہ سے بغض ہے، میرے صحابہ کے اوپر نعوذ باللہ نکتہ چینی کرنا چاہتے ہیں، جو میرے صحابہ سے دشمنی رکھتے ہیں، فرمایا اس کا مطلب وہ صحابہ سے دشمنی نہیں رکھتے بلکہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ محرم کے ایام چل رہے ہیں، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کی یہ گفتگو اس لیے آئی، اپنے غیر مسلم دوستوں کو بھی بتاتا چلوں، یہ جو صحابہ ہے، صحابہ کا مطلب وہ والے اعلیٰ مسلمان جنہوں نے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ صحابہ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ جنہوں نے ایمان کی حالت میں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے یا ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے، ان کے ساتھ رہے ہیں، ان کی باتیں سنی ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ اور ان کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ کن سے راضی ہو گئے؟ فرمایا یہ جو صحابہ ہیں نا، میرے پیارے نبی کے جو مرید ہیں، میرے نبی کے جو چاہنے والے ہیں، میرے نبی کے جو ساتھ رہتے ہیں، جو میرے نبی پر اپنی جانیں نچھاور کرتے ہیں، جو میرے نبی کی اتباع کرتے ہیں، جو میرے نبی کی پیروی کرتے ہیں، تو قرآن نے کہا آج 1450 سال کے بعد اگر کوئی بندہ نعوذ باللہ صحابہ کی زندگی پر نکتہ چینی کرنا چاہے تو سن لو، دنیا کے تمام مولویوں کا، دنیا کے تمام مدرسوں کے مسئلے مسائل ایک طرف، اللہ کے قرآن کا فیصلہ ایک طرف، اللہ نے قرآن پاک میں دو ٹوک اعلان کر دیا کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، یہ مجھ سے راضی ہو گئے ہیں۔ اب جن کو یہ اچھے نہیں لگتے، اللہ ان سے قیامت تک راضی ہونے والا نہیں ہے۔ یہ درجہ کیسے ملا؟ دنیاوی طور پر ایک بات آپ کو سمجھاتا چلوں، اپنے بیٹا بیٹی کا اگر کہیں رشتہ کرنا ہو، ہم سوچتے ہیں لڑکا بھی اچھا مل جائے، ماں باپ بھی اچھے مل جائے۔ کہیں گھر بنانا ہو صرف زمین نہیں دیکھتے، کہتے یار پڑوسی بھی اچھے مل جائیں، علاقہ بھی اچھا ہو۔ کوئی جانور خریدنا ہو اکیلا اس کی چمڑی نہیں دیکھتے کہ اس کی نسل پتہ لگ جائے کہ کہاں سے چلی ہے۔ دنیا میں انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اب یہ جو نیا تعلق جوڑنے جا رہا ہوں تو مجھے اس میں جو لوگ ملیں وہ اچھے ملیں، ساتھی اچھے ملیں۔ اب اندازہ لگا لیں کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سونے رسول جن کو اللہ نے تاجدار ختم نبوت بنایا، جب ان کو بھیجا ہوگا تو ان کا ساتھ دینے والے اللہ نے کیسے چن چن کے اعلیٰ انسان بھیجے ہوں گے ساتھ میں، اللہ نے کیسا انتخاب کیا ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی جو جماعت ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین جو تمام کے تمام 1,24,000 کم و بیش صحابہ کی جو تعداد ہے، ان میں تمام کے تمام صحابہ پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور نظر ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہیں۔ اور یہ تمام جتنے صحابہ ہیں نا،
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے بڑے مسلمان ہیں. کون ہے ابو بکر؟ سب سے بڑے مسلمان. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، بخاری میں موجود ہے، فرمایا میں نے سب کا بدلہ دے دیا لیکن ابو بکر کا بدلہ نہیں دے سکا. قیامت کا دن ہوگا، میں ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پاس لے جاؤں گا اور کہوں گا یا اللہ ابو بکر کا بدلہ تو آپ نہیں دینا ہے، کیونکہ دین کو جتنا نفع سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہنچا اتنا نفع کسی اور سے نہیں پہنچا ہے. سب سے بڑے مسلمان کیسے جی؟ نبی علیہ السلام کی زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اگر 1,24,000 صحابہ میں سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نماز کے لیے امامت پر، جگہ پہ، مصلی پہ اگر کھڑا کیا تو وہ ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالی. یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، صحابہ کی وفائیں آل رسول کے ساتھ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق و محبت کی داستانیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ عشق و وفا کی ایسی داستانیں کہ دنیا دنگ رہ جاتی ہے. ایسی داستانیں کوئی رقم نہیں کر سکتا جو صحابہ اکرام نے کی. اللہ کے نبی نے کہا نا ایک مرتبہ کہ لاؤ جو کچھ ہے اللہ کے راستے میں لاؤ. سارے صحابہ گئے، بہت سا مال لائے، لیکن نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ جب جبریل آئے تو انہوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے. ٹاٹ سمجھتے ہیں؟ بوریوں کا لباس پہنا ہوا ہے. فرشتہ جبریل نے پوچھا کیا بات، آپ نے آج یہ ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے؟ فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو آپ کے دوست نہیں ہیں، وہ جو آپ کے یار ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے آج ٹاٹ کا لباس پہنا ہے. اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ مجھے بھی اور تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آج تو ابو بکر کی طرح ٹاٹ کا لباس پہنو. اب جب سیدنا ابو بکر آئے، ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے. اب سنو مسلمانوں، کس کو کہتے ہیں عشق؟ وفاداری کس کو کہتے ہیں؟ محبتیں کس کو کہتے ہیں؟ جانثاری کس کو کہتے ہیں؟ اگر یہ سیکھنا ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیے. نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ آؤ اللہ کے راستے میں مال چاہیے. ابو بکر گھر پہنچے، سارا مال اللہ کے راستے میں نکالا، تمام جانور نکالے، تمام گھر کا سامان نکالا، تمام زیورات نکالے، تمام نقدی نکالی، تمام گیہوں نکالے، تمام کھانے پینے کی اشیاء نکالی. اور جب سب کچھ دے دیا پھر خیال آیا کہ ابو بکر یہ جو کپڑے پہن رکھے یہ بھی بڑے قیمتی ہیں، اور اللہ کے نبی نے تو کہا کہ لے آؤ اپنے گھر سے جو لا سکتے ہو. تو اپنا قیمتی لباس اتار کے بھی بیت المال میں جمع کروا دیا. اور جب ٹاٹ پہنا نا، اللہ کو پیار آ گیا اپنے نبی کے اس عاشق پر، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ ابو بکر کے طرز پر آج ٹاٹ پہنو تاکہ پتہ لگے دنیا کو کہ ہم ابو بکر کے ساتھ راضی ہو گئے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہ صحابہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے عمر کو ایسا درجہ دیا ہے، یہ خطاب کے بیٹے کو اتنی عزتیں فرمائی ہیں. فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہو نہیں سکتا ہے قیامت تک، اگر ہوتے تو عمر فاروق ہوتے، ہو نہیں سکتا کوئی نبی. یہ بات اس لیے کہی تاکہ مسلمانوں کو پتہ لگ جائے کہ عمر کا درجہ تو اللہ نے بہت بلند کر رکھا ہے. سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی ایک بیٹی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح میں دی. اس کا انتقال ہو گیا تو دوسری بیٹی ان کے نکاح میں دے دی.
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آرام فرما ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں سے کپڑا تھوڑا اونچا ہے، ابو بکر آئے ویسے ہی بیٹھے رہے، عمر فاروق آئے ویسے ہی بیٹھے رہے، ابو عبیدہ بن جراح آئے تو کوئی بات نہیں. لیکن جب عثمان آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کپڑے کو درست کیا اور فرمایا اللہ اس سے حیا کرتا ہے تو میں بھی عثمان سے حیا کیوں نہ کروں. اور کمال ہے مولا علی کرم اللہ وجہہ کی. مولا علی کون ہے؟ جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین سے جب یہ جماعت ابھی پوری تیار نہیں ہوئی تھی، جب نبی علیہ السلام نے رشتہ داروں کو بلایا، جب تمام رشتہ داروں کی دعوت کی اور ان کو بتایا کہ میں خدا کا رسول بن کے آیا ہوں، تم لوگ میرا ساتھ دو. جب سب کو سانپ سونگھ گیا تھا تو اس مجمع کے پیچھے ایک بچہ اٹھتا ہے، اپنی ایڑیاں پنجوں کے بل اٹھاتا ہے اور اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھا کے کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ، کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. اس وقت یہ نعرہ مستانہ بلند کرنے والا، اس وقت یہ رسول اللہ کی ثنا بیان کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، وہ سیدنا علی مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات.